بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم سبق کتبہ کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ اس کے مصنف جو ہے غلام عباس ہیں، بڑی ہی نامی گرامی مصنف افسانہ نگار ہیں۔ پہلا سوال ہے، کلرکوں میں کس قسم کے لوگ شامل ہیں؟ تو یہاں پہ اپنے اسی کے انداز میں سبق مصنف وغیرہ کا نام لکھنا ہے۔ کلرکوں میں مختلف قسم کے لوگ شامل تھے۔ ان میں ایسے کم عمر اور نہ تجربہ کار نوجوان بھی تھے کہ جن کو اسکول سے نکلے بھی کچھ ہی مہینے ہو چکے تھے، اور ایسی عمر رسیدہ لوگ بھی تھے کہ جن کو اس سڑک پر آتے جاتے 20 سال ہو چکے تھے۔ بعض کلرکوں کی ٹھونگیں نکلی ہوئی تھی تو بعض ایسی بھی تھی کہ جن کی سالہ سر کرسی پر بیٹھنے سے گردن اور پیٹھ کے درمیان خمس آ گیا تھا، اور مسلسل اینک کے استعمال سے ان کی ناک اور چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ دوسرا شعر ہے، عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں۔ دوسرا سوال ہے، شریف حسین اس دن گھر کے بجائے جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟ شریف حسین کی گھر والی میکے گئی ہوئی تھی، بچے بھی اسی کے ساتھ تھے۔ شریف حسین کے گھر کوئی ایسا اثاثہ تھا ہی نہیں جس کی رکھوالی ضروری تھی، اس وجہ سے شریف حسین مکمل طور پر فارغ تھا کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا، اس لیے وہ گھر کے بجائے جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت۔ اگلا سوال ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ شریف حسین نے جب کباڑی کی دکان سے سنگ مرمر کا ٹکڑا خریدا تو ابتدا میں اسے یہ ٹکڑا بے مصرف لگ رہا تھا، لیکن بعد میں جب اس نے سوچا کہ وہ اس پر اپنا نام کھندا کرا کے اپنے گھر کے سامنے لگا دے گا، اگرچہ اس وقت اس کے گھر کے باہر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن اس مرمری ٹکڑے نے اسے ایک نیا احساس دیا، اپنے الگ گھر کا احساس، جس سے اس نے خوشی محسوس کی۔ شعر ہے، یہ الگ بات کی تعمیر نہ ہونے پائے، ورنہ ہر ذہن میں ایک تاج محل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ شریف حسین نے جب اپنا نام سنگ مرمر کے ٹکڑے پر دیکھا تو اس نے ایک عجیب سی خوشی محسوس کی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اپنا نام اس قدر جلی اور واضح حروف میں دیکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سنگ مرمر کے اس ٹکڑے سے اسے ایک اپنائیت اور پہچان کا احساس مل گیا، اور اسی اپنائیت کے احساس نے اسے خوش کر دیا۔ شعر ہے، تڑپ تڑپ کی گزاری ہے زندگی ہم نے، سنی ضرور پر دیکھی نہیں خوشی ہم نے۔ اگلا سوال ہے کہ اس افسانے سے کیا سبق، یعنی کیا اخلاقی سبق ہمیں ملتا ہے؟ تو افسانہ کھٹوا سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کبھی غلط راستہ اپنانا نہیں چاہیے۔ شریف حسین نے ساری زندگی ایک چھوٹے سے خواب کی تکمیل میں گزار دی، لیکن اس کا یہ چھوٹا سا خواب زندگی بھر بھرپور محنت کے باوجود بھی پورا نہ ہوا۔ شریف حسین نے ساری زندگی محنت ایمانداری سے کام کرنے میں گزاری، لیکن کبھی کسی غلط راستے پر اپنی خواب کی تکمیل کے لیے نہ چلے، شرافت کی زندگی گزار کر دار بقا میں چلے گئے۔ شعر ہے، دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل، تو نے ایک بات کہی لاکھ فسانے میں کیا۔ بہت شکریہ۔